السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 20واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 20واں پارہ سورہ النمل کی آیات 60-61 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا مضمون ہے مظاہر قدرت کا خالق کون۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجات ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للکارنے کے انداز میں شرک کرنے والوں کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ بلند و بالا آسمان کس نے بنائے ہیں، وسیع و عریض زمین کس کی تخلیق ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، بارش کے ذریعے باغات کون اگاتا ہے، زمین کو سکون اور راحت کا مقام کس نے بنایا، زمین میں نہریں کس نے بہا دی، زمین پر توازن قائم رکھنے کے لیے پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں، میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا سامان کس نے کیا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ تمام کارنامے انجام دے سکے؟ نہیں، یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ آیت 62 کا مضمون ہے بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے۔ یہ آیت شرک کرنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے، ان کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ رحمت کا یہ سامان اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی نے انسان کو زمین میں خلافت کے شرف سے نوازا ہے، کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا، لیکن انسانوں میں بہت کم ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ پھر آیات 63 سے 64 کا مضمون ہے محسن حقیقی کون ہے۔ ان آیات میں شرک کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ غور کریں، سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین میں سے انسانوں کا رزق کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں محسن حقیقی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ شرک کرنے والوں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اپنے شرک کے جواز کے لیے واضح دلیل پیش کریں۔ آیت 65 کا مضمون ہے کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے۔ یہ آیت واضح اعلان کر رہی ہے کہ آسمان اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن انسانوں کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ آیت 66 کا مضمون شرک کا سبب انکار آخرت ہے۔ اس آیت کی روح سے شرک کرنے کی اصل وجہ انکار آخرت ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہو، لہٰذا وہ یا تو سرے سے آخرت اور اس میں ہونے والے حساب کتاب کا انکار کر دیتے ہیں یا من گھڑت معبودوں کی سفارش کی امید پر آخرت میں بچ نکلنے کا عقیدہ تراش لیتے ہیں۔ البتہ اللہ کا عطا کردہ ضمیر انہیں جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ برائی کا برا بدلہ اور بھلائی کا اچھا بدلہ مل کر رہے گا، لیکن وہ ضمیر کی آواز کو دبا کر جانتے بوجھتے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ پھر آیات 67 سے 72 کا مضمون آخرت کا صاف انکار۔ ان آیات میں کفار کی یہ گمراہی بیان کی گئی کہ کیسے ممکن ہے جب ہماری اور ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں، انہیں زندہ کر کے نکالا جائے۔
ایسے ڈراوے ہمارے اسلاف کو بھی دیے گئے تھے، لیکن یہ سب محض پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے کہ بتائیے قیامت اگر واقعی آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے اعتراضات پر غمگین نہ ہوں، انہیں بتائیے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے۔ البتہ ذرا غور کرو کہ ماضی میں جن قوموں نے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ دانشمندی یہی ہے کہ ان کے انجام سے عبرت پکڑو اور نبی کی ہر بات کی تصدیق کرو۔ آیات 73 سے 75 کا مضمون اللہ کی بے مثال عظمت۔ یہ آیات عظمت باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی ناشکری کے باوجود ان پر بہت احسانات فرمانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کیا ظاہر کر رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے۔ وہ تو آسمان اور زمین کے ہر راز سے واقف ہے اور یہ تمام راز ایک واضح کتاب میں تحریر شدہ ہیں۔ آیات 76 سے 78 کا مضمون اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ ان آیات میں قرآن کریم کی یہ شانیں بیان کی گئی ہیں کہ بنی اسرائیل نے جن معاملات میں اختلاف کیا، قرآن حکیم نے ان کے حوالے سے اصل حق کو واضح کر دیا۔ قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے ہر اعتبار سے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن حکیم ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں قرآن پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان دونوں کے انجام کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور زبردست قدرت کا مالک ہے۔ پھر آیات 79 سے 81 کا جو مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب کے لیے دل جوئی۔ کفار کے بے بنیاد اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی کرب کا باعث تھے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی طرف سے عطا کردہ واضح حق پر ہیں، لہٰذا کفار کے مقابلے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ یہ کافر حقیقت کے اعتبار سے اندھے، بہرے اور مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ باحثیت انسان مر چکے ہیں، محض حیوانوں کی سطح پر جی رہے ہیں۔ البتہ جس میں واقعی انسانیت بیدار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے گا اور ضرور آپ کی فرما برداری کرے گا۔ اس کے بعد آیت 82 کا مضمون قرب قیامت کی نشانی۔ اس آیت میں قرب قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ وہ نشانی ایک ایسا جانور ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا اور ان حقائق کی تصدیق کرے گا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ اس کی گفتگو ایسے لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، قیامت ہرگز واقع نہ ہوگی جب تک 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کی یلغار، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ کا نزول، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا، 3 زلزلے جن سے مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب زمین میں دھنس جائے گی، وہاں سے زمین، اور یمن سے ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے۔ پھر آیات 83 سے 85 کا مضمون جھٹلانے والوں کا انجام۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت دین کی تعلیمات کو جھٹلانے والے جمع کیے جائیں گے، پھر ان کے جرائم کی شدت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب اللہ ان سے دریافت فرمائے گا کہ آخر کیوں تم نے میری واضح آیات کو جھٹلایا؟ شرم کے مارے وہ بات کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ پھر ان پر اللہ کے قانون عذاب کا اطلاق ہوگا اور وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیت 86 کا جو مضمون ہے کہ رات اور دن آخرت کے لیے نشانیاں۔ یہ آیت ایمان بالآخرت کے لیے ایک دلیل بیان کر رہی ہے۔ انسان رات اور دن کی حکمتوں پر غور کرے۔ رات اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے جس میں وہ آرام کرتا ہے، دن ایک دوسری نشانی ہے جس میں انسان مختلف امور کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جس طرح دن کا جوڑا رات ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے۔ جس طرح
طرح رات کو سونے کے بعد انسان دن میں دوبارہ بیدار ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں مرنے کے بعد انسان آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر رہے گا۔ پھر آیات 87 سے 88 کا مضمون روز قیامت کی کیفیات۔ یہ آیات روز قیامت میں ذی شعور مخلوقات اور پہاڑوں پر طاری ہونے والی کیفیات کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس روز جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ آخر کار سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہ پہاڑ جو آج بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلا شبہ یہ سب کچھ اس اللہ کے حکم سے ہوگا جس نے کائنات کی ہر شے کو بنایا اور جو ہر شے کی ہر بات سے واقف ہے۔ آیات 89 سے 90 کا مضمون جیسا کرو گے ویسے ہی نتائج ہوں گے۔ جو انسان نیکی لے کر آیا یعنی نیکی کرنے کے بعد دکھاوے، تکبر، احسان جتلا کر یا کسی اور جرم کی وجہ سے نیکی کو ضائع نہ کیا، اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ ایسے نیک بخت انسان پر روز قیامت کوئی گھبراہٹ طاری نہ ہوگی۔ اس کے برعکس جس بد نصیب نے برائی کی اور اسے لے کر آ گیا یعنی برائی سے توبہ نہ کی، اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نتیجہ ہے برائی کرنے اور اس سے توبہ نہ کرنے کا۔ آیات 91 سے 93 کا مضمون نبی کے لیے ہدایات۔ یہ آیات اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات کے بیان پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے آپ کو تلقین فرمائی کہ اس اللہ کی ہر آن بندگی کرتے رہیے جس نے شہر مکہ کی حرمت طے فرمائی، وہی اس شہر کا مالک ہے۔ پھر اسی شہر ہی کا نہیں، کائنات کی ہر شے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، آپ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچاتے رہے۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اس کا اچھا بدلہ پا کر رہے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا تو اسے آپ برے انجام سے خبردار کر چکے ہیں۔ اس اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیے جو اپنی پہچان کے لیے بے مثال نشانیاں دکھاتا ہی رہے گا۔ اللہ اس سے واقف ہے کہ نشانیاں دیکھ کر کون حق تسلیم کرتا ہے اور کون ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ القصص سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا غالب حصہ حضرت موسیٰ کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تو اس کی آیات 1 سے 6 کا مضمون ہے اللہ مظلوموں کو غالب کر دے گا۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم ایک واضح کتاب ہے۔ اس کتاب میں بیان شدہ واقعات ایمان لانے والوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا ہے۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ صفاقی کا یہ عمل اس کا وزیر حامان اپنے لشکروں کے ذریعے انجام دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو اپنی قدرت دکھا کر رہے گا، انہیں نیست و نابود کر دے گا اور بنی اسرائیل کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیات 7 سے 9 کا مضمون ہے اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ فکر مند ہوئی کہ فرعون کے لوگ کہیں حضرت موسیٰ کو ذبح نہ کر دیں۔ اللہ نے الہام کے ذریعے انہیں بشارت دی کہ حضرت موسیٰ سلامت رہیں گے اور منصب رسالت پر فائز ہوں گے۔ اللہ نے انہیں رہنمائی دی کہ وہ حضرت موسیٰ کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون کے خادموں نے تابوت اٹھایا اور جا کر فرعون کے حوالے کر دیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ تابوت میں موجود بچہ کسی اسرائیلی کا ہے جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے دریا میں بہا دیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ نے منع کر دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش پائے گا تو ہمارے لیے
ہی فائدہ مند ہوگا، ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کے دشمن کو ہی ان کی حفاظت اور پرورش کا نگران بنا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلوں کو پورا کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کی جدائی سے ان کی والدہ بے قرار ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت اور رہنمائی دوسروں کو بتا دیتی، لیکن اللہ نے انہیں صبر و سکون دیا اور راز کو پوشیدہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائی۔ پھر آیات 10 سے 13 کا مضمون دشمن کے خرچے پر موسیٰ کی پرورش۔ جب حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا گیا تو ان کی بہن ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اس طرح وہ بھی فرعون کے باغ میں پہنچ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی بہن نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ یوں حضرت موسیٰ کی والدہ فرعون کے محل میں آ گئی، حضرت موسیٰ کی پرورش کرتی رہی اور فرعون انہیں اس خدمت کا معاوضہ عطا کرتا رہا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دشمنوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر فرمائی، بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر آیت 14 کا جو مضمون ہے علم و حکمت کی عطا، یہ آیت آگاہ کر رہی کہ حضرت موسیٰ پوری طرح سے بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید تھی۔ نبوت کے ظہور سے پہلے ہی اللہ انبیاء کرام کو سچے خواب و الہام یا کشف وغیرہ کے ذریعے عجائبات قدرت کا علم سکھانا شروع کر دیتا تھا۔ اس آیت میں اللہ کی اسی شان کا بیان ہے۔ پھر آیات 15 سے 17 کا مضمون حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل خطا۔ یہ آیات اس واقعے کو بیان کری جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک قتل خطا ہوا۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے جبکہ لوگ سو رہے تھے، شہر میں سناٹا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے گھونسا مار دیا۔ گھونسے کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ قبطی گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے اسے شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ سے معافی کی التجا کی۔ اللہ نے معافی قبول فرمائی اور انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کبھی بھی کسی مجرم کے مددگار نہ بنیں گے۔ اس کے بعد آیات 18 سے 19 کا مضمون قتل خطا کا راز فاش ہو گیا۔ قتل خطا کے واقعے کے بعد اگلے ہی روز حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ گزشتہ روز انہوں نے جس اسرائیلی کی مدد کی تھی وہ آج ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی، آپ نے اسے ڈانٹا کہ تم ہی روز جھگڑتے ہو۔ پھر جب وہ ان دونوں کی طرف بڑھے تاکہ جھگڑا ختم کرائیں تو اسرائیلی نے سمجھا کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور شاید مجھے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے قتل خطا کا راز فاش کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے اسی طرح مار دو گے جیسے تم نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ پھر آیا 20 سے 22 کا مضمون حضرت موسیٰ کا مدین میں پناہ لینا۔ فرعون تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قبطی کا قتل حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دربار میں ایک شخص کی ہمدردیاں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اس نے فوری طور پر حضرت موسیٰ کو فرعون کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا کی اور مصر سے روانہ ہو گئے تاکہ کسی محفوظ مقام میں پناہ لے سکے۔ اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ پھر آیات 23 سے 24 کا مضمون خواتین کا احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھی، وہ اپنی بکریوں کو گھاٹ کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ چرواہے صنف نازک کا احترام نہیں کر رہے۔ آپ
کے دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف اور کمزور ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی بے کسی میں مدد کی، یوں التجا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ پھر آیا 25 سے 28 کا جو مضمون ہے حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مدین میں انہیں تمام سہولیات زندگی عطا فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا، انہوں نے جا کر اپنے والد یعنی شیخ مدین کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ مدین نے حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا۔ وہ لڑکی نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی، گویا قرآن کریم خواتین کی شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے۔ یہی اللہ کی محبوب بندیوں کو وصف مطلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخ مدین کو اپنی پوری داستان سنائی۔ شیخ مدین نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ اس علاقے میں فرعون کی عملداری نہیں۔ شیخ مدین کو ایک لڑکی نے مشورہ دیا، اے ابا جان، آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، جس کو اجرت پر رکھا جائے ان میں سے بہتر وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ شیخ مدین کی لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور دیانتداری کا تجربہ ہو چکا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک اچھے ملازم کے اوصاف ہیں۔ شیخ مدین نے حضرت موسیٰ کو پیشکش کی اگر وہ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ حضرت موسیٰ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیات 29 سے 32 کا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر ایک رات انہیں کوہ طور کے قریب آگ دکھائی دی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر 2 معجزات بطور نشانی عطا فرمائے۔ ان کا عصا زمین پر ڈالتے ہی ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا، اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوتا۔ اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، انہیں توحید پر ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیں۔ آیات 33 سے 35 کا مضمون حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز۔ ان آیات میں حضرت ہارون کو رسالت کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ قتل خطا کی وجہ سے مجھے فرعون کی طرف سے انتقام کا اندیشہ ہے۔ اگر میرے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کر کے میری معاونت کے لیے فرعون کے دربار میں بھیجا جائے تو میرے لیے سہولت ہوگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ فصاحت سے اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور فرعون کے مقابلے میں غلبہ کی بشارت بھی دی۔ اللہ ہر دین کے خادم کو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے معاونت کرنے والے نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیات 36 سے 37 کا جو مضمون ہے آل فرعون کی حق دشمنی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا، معجزات کو جادو قرار دیا اور آباء و اجداد کے تصورات پر اڑے رہنے کا اعلان کیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے کون گمراہی پر۔ بلا شبہ گمراہ لوگ ظالم ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد آیات 38 سے 42 کا مضمون فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا، حضرت موسیٰ کی دعوت سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مکر و فریب کا منصوبہ بنایا، اپنے وزیر حامان کو حکم دیا میرے لیے ایک اونچا سا محل بنا دو، میں اونچے محل کے ذریعے آسمانوں میں جا کر حضرت موسیٰ کے معبود کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے زمین میں تو اس کا معبود دکھائی نہیں دیتا۔ مکر و فریب کا یہ منصوبہ دراصل توجہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ہٹانے کی ایک سازش تھی۔ اللہ نے فرعون اس کے سرداروں کو حق دشمنی کی سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، رہتی دنیا تک انہیں سرکشی کی ایک علامت بنا دیا اور لعن طعن ان کے مقدر میں کر دی، پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ آیت 43 کا مضمون ہے تورات کے محاسن۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کئی قوموں کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل زمین کے وارث بنے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی۔ تورات میں 3 طرح کے محاسن تھے، یہ غافل انسانوں کی آنکھیں کھول دینے والی، یعنی انہیں حق کی طرف متوجہ کرنے والی تھی، یہ حق کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے ہدایت تھی، یہ ہدایت پا لینے کے لیے رحمت تھی، کیونکہ ہر نعمت اس وقت نعمت ہے جب اس سے استفادہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ موجودہ تورات میں یہ خصوصیات نہیں ہیں کیونکہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے۔ اب قرآن حکیم ہے جو مذکورہ بالا تمام محاسن سے مزین ہے۔ اس کے بعد آیات 44 سے 46 کا مضمون گزشتہ واقعات کا بیان۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ تمام گزشتہ واقعات کا حکیمانہ اسلوب میں بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر، مدین یا کوہ طور کے پاس موجود نہ تھے کہ وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں۔ اس طرح آپ کو نہ کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھا گیا، نہ ہی اہل کتاب کے پاس جا کر تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے دیکھا گیا کہ کوئی کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ذرائع سے ان واقعات کا علم حاصل کیا۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اور بالخصوص ان مکہ والوں کو جن کے پاس 2500 برس سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کائنات کے اصل حقائق سے آگاہ کر دے اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں۔ اس کے بعد آیات 47 سے 50 کا جو مضمون ہے مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر۔ یہ آیات مشرکین مکہ کے حق سے گریز کے جواز کے طور پر پیش کیے جانے والے بے بنیاد عذر اور ان کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ اگر مشرکین مکہ پر ان کے شرک اور جرائم کی پاداش میں بغیر کسی رسول کے بھیجے ہوئے عذاب آتا تو فریاد کرتے کہ اللہ تو نے کسی رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ اگر رسول آتے تو ہم ان پر ایمان لاتے اور تیرے احکامات کی پیروی کرتے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان رسول کو بھی وہ معجزات دیے جائیں جیسے حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، حالانکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی بھی مخالفت کر چکے ہیں۔ یہ تورات اور قرآن دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے معاون قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کو چیلنج دیا گیا کہ تم قرآن اور تورات کے علاوہ اللہ کی کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ صحیح ہدایت فراہم کرنے والی ہو، ہم اس کتاب کی پیروی کریں گے۔ البتہ اللہ نے آگاہ کر دیا کہ مشرکین مکہ اس چیلنج کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ وہ اللہ کی کتابوں کی نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خواہشات نفس کو اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر ترجیح دے؟ اللہ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دے گا۔
اس کے بعد آیات 51 سے 55 کا جو مضمون ہے اہل کتاب کے لیے بشارت۔ ان آیات میں اہل مکہ کی محرومی، اہل کتاب کے صالح عنصر کی خوش بختی کا بیان ہے۔ مکہ والوں کے سامنے قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت قبول کرنے سے محروم رہے۔ دوسری طرف حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آیا۔ مکہ والوں نے ان کی توہین کی اور نازیبا کلمات کہے لیکن انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، گالیاں دینے والوں کو سلام کیا اور ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے لہٰذا مسلمان تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ دوہرے اجر کی بشارت ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کی گئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 3 اشخاص کو ان کی نیکیوں کا اجر دگنا ملے گا۔ پہلا وہ شخص جس کی ملکیت میں کنیز ہو، وہ اسے تعلیم دے اور عمدہ تعلیم دے، اسے ادب سکھائے اور عمدہ ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اسی کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ دوسرا اہل کتاب میں سے مومن جو پہلے بھی مومن تھا پھر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی۔ اس کے بعد آیت 56 کا جو مضمون ہے کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے لیکن مکہ والے اس نعمت سے محروم رہے۔ خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غمگین تھے۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ کی ذمہ داری حق کو پہنچا دینا ہے، آپ یہ ذمہ داری بخوبی ادا فرما رہے ہیں۔ البتہ کسی کو ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعی مخلص اور ہدایت کا طلبگار ہے۔ ہر داعی کے لیے اس آیت میں ایک واضح پیغام ہے کہ وہ لوگوں کے مایوس کن طرز عمل سے ہمت نہ ہارے، اس کا کام صرف حق کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ استقامت، خلوص اور ہمدردی سے یہ کام کر رہا ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ لوگوں کا دعوت قبول کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آیات 57 سے 61 کا مضمون کیا توحید کا اقرار تباہ کر دے گا؟ مشرکین مکہ دہائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، وہ ہمارے تجارتی راستے بند کر دیں گے اور مکہ پر حملہ کر کے ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ جواب میں فرمایا گیا اللہ نے حدود حرم میں جنگ کی ممانعت کر دی ہے جس کا احترام تمام قبائل عرب بھی کرتے ہیں، لہٰذا مکہ پر حملہ ناممکن ہے۔ دعا ابراہیمی کے نتیجے میں اللہ کا مکہ والوں پر یہ احسان ہے کہ یہاں ہر طرح کے میوے دنیا بھر سے آتے رہیں گے، لہٰذا مکہ والوں کے لیے بھوک سے مرنے کا کوئی امکان نہیں۔ جمے ہوئے کاروبار، چلتی ہوئی تجارت، مضبوط معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ گزشتہ قوموں کی داستانیں اس حوالے سے عبرتناک مثالیں ہیں۔ رسول کے آنے کے بعد قوموں کا معاملہ نازک ہو جاتا ہے، وہ اپنی واضح دعوت اور پاکیزہ کردار کے ذریعے حجت تمام کر دیتا ہے، اس کی دعوت کو جھٹلانے والے تباہ ہو کر رہتے ہیں، لہٰذا مکہ والوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دنیا کا مال و اسباب وقتی بھی ہے اور گھٹیا بھی، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں اور اعلیٰ بھی۔ وہ لوگ واقعی احمق ہیں جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کا ساتھ دینے پر ترجیح دے رہے۔ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھتے رہیں۔ اس کے بعد آیات 62 سے 66 کا مضمون ہے روز قیامت مشرکین کی بے بسی۔ یہ آیات روز قیامت مشرکین کی لاچارگی اور ذلت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ خود ساختہ شریک جن کے بارے میں تم بڑا با اختیار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے؟ مشرکین کے معبودان باطل یعنی دنیا دار مذہبی اور سیاسی پیشوا کہیں گے ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ مشرکین سے کہے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو، وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا۔ اب وہ عذاب کا سامنا کریں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ وہ شرم کے مارے نہ سر اٹھا سکیں گے، نہ کوئی جواب دے سکیں گے، نہ ہی کسی اور سے کچھ پوچھ سکیں گے۔
پھر آیت 67 کا جو مضمون ہے مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ سچی توبہ، یہ آیت شرک جیسا جرم کرنے والوں کو بھی فلاح کا راستہ دکھا رہی۔ وہ راستہ ہے سچی توبہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ پر دلی ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف بخشش کے لیے رجوع کیا جائے، سچے کلمے سے کلمہ توحید پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کی جائے، شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کر کے توبہ کی سچائی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ بشارت دی گئی کہ سچی توبہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پھر آیا 68 سے 70 کا مضمون عظمت باری تعالی، معبودان باطل کی نفی کے بعد ان آیات میں معبود حقیقی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے حسب ذیل پہلو بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور جو چاہے تخلیق فرماتا ہے، کل اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہے کہ ایک شخص کیا ظاہر کر رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے۔ اس دنیا میں حمد کے لائق صرف اللہ ہے اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہوگی۔ فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ روز قیامت اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے اور ہر فرد کے لیے کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ بھی وہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم آیات 71 سے 73 کا جو مضمون ہے دن اور رات اللہ کی دو نعمتیں، یہ آیات اللہ کی دو نعمتیں یعنی دن اور رات کی اہمیت بیان کر رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کون دن کا اجالا لا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کا طاری کر دے تو کون ہے جو سکون دینے والی تاریکی برآمد کر سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے رات انسانوں کے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن مختلف سرگرمیوں کے لیے جد و جہد کی خاطر بنایا ہے۔ پھر آیات 74 سے 75 کا مضمون خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے۔ ان آیات میں ایک بار پھر یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ روز قیامت کوئی خود ساختہ معبود کام نہ آئے گا۔ اللہ شرک کرنے والوں سے پوچھے گا کہ کہاں ہے تمہارے من گھڑت معبود؟ پھر ہر امت کے رسول اللہ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا۔ بے بسی اور لاچارگی کے اس عالم میں کوئی ان کے کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد آیات 76 سے 77 کا مضمون قارون کو اہل خیر کی نصیحت۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا۔ وہ فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی قوم پر ظلم کر رہا تھا۔ اس کے مال و دولت کے خزانے اس قدر کثیر تھے کہ ان کی محض کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بڑی تعداد میں نفری درکار ہوتی تھی۔ وہ اس دولت کے نشے میں تکبر کر رہا تھا اور زمین میں ظلم و ستم کر کے فساد مچا رہا تھا۔ قوم کے اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، اللہ کا تکبر کرنے والے ناپسند ہیں۔ دولت کے ذریعے نیک کام کر کے آخرت کے لیے اجر و ثواب کی صورت پیدا کرو، بخل نہ کرو، دولت سے دنیا کی جائز نعمتیں حاصل کر کے استفادہ کرو۔ جسے اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں تم بھی نیکیوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ آیت 78 کا جو مضمون ہے ذاتی علم پر ناز، اہل خیر کی نصیحت کے جواب میں قارون نے تکبر سے کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم اور صلاحیت کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ اسے آگاہ کیا گیا ہے کیا وہ جانتا نہیں کہ ماضی میں کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، حالانکہ وہ طاقت اور مال و دولت کے اعتبار سے کہیں آگے تھی۔ پھر کوئی اللہ سے قوموں کو عذاب دینے کا سبب نہیں پوچھ سکتا، لہٰذا ہر آن ہر شخص کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیات 79 سے 80 کا جو مضمون آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قارون ایک روز پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال و دولت عطا ہو جائے۔ ایسے میں علم حقیقت جاننے والوں نے کہا نہیں، اصل اجر و ثواب آخرت کا ہے جو ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ دائمی اور اعلیٰ اجر و ثواب ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو اللہ کی اطاعت، اس کی نافرمانی سے پرہیز اور
حق کی راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ آیات 81 سے 82 میں قارون کی عبرتناک بربادی کا ذکر ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا کہ ایک روز قارون اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اب کوئی اس کا مددگار نہ تھا جو اسے تباہی سے بچا سکتا، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اس انجام کا بدلہ لے سکتا۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی دولت کو دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی سب کچھ ملتا، اب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ اس تباہی سے بچ گئے جو قارون پر آئی تھی۔ لوگوں کو یہ حکمت سمجھ آ گئی کہ خیر اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنے میں ہے، نہ کہ مال و دولت اور اقتدار و حکومت میں۔ پھر آیت 83 کا مضمون آخرت میں کون سرخرو ہوگا۔ اس آیت میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت کا اجر و ثواب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کرے، نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ اس کے برعکس وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہنے والے، اس کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں۔ پھر آیات 84 سے 85 کا جو مضمون ہے نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق، خدمت قرآن کا صلہ۔ یہ آیات خوشخبری سنانے کی جس شخص نے نیکی کی پھر اس کی نیکی کسی گناہ کی وجہ سے ضائع نہ ہوئی تو اسے روز قیامت کئی گنا اجر ملے گا۔ اس کے برعکس جس بد نصیب نے برائی کی پھر اس سے توبہ نہ کی تو اسے برائی کا بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ پھر ساتھ ہی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیابی کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گا۔ دنیا میں آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ البتہ دنیا میں وقتی طور پر مشکلات ہیں، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر آیات 86 سے 88 کا مضمون باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر رہے تھے کہ آپ کچھ ہماری مان لیں، ہم کچھ آپ کی مان لیں گے۔ ایک معینہ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ہم اتنی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کے شکر کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ ہی کے ہو کر رہیں اور کافروں کے اتحادی نہ بنیں۔ خیال رکھیں کہ کہیں کافر آپ کو شرک کی طرف آمادہ کر کے اللہ کے واضح احکامات سے پھیر نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت مکی دور میں ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب کفار کی طرف سے اہل ایمان پر تشدد اور مار پیٹ کا بازار گرم تھا۔ سورہ مبارکہ میں اللہ نے اہل ایمان کو نرمی اور سختی دونوں ہی طرح سے صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو اس کی آیات 1 سے 4 کا مضمون صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ ان آیات میں خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے ثابت کر دے گا کون صدق دل سے ایمان لایا، کون محض زبانی کلامی ایمان کا دعوے دار ہے۔ ماضی میں قوموں کی آزمائش اللہ کی اس سنت کی گواہ ہے۔ البتہ جن ظالموں کے تشدد سے اہل ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے وہ کھان کھول کر سن لے، وہ بدترین انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ پھر آیات 5 سے 7 کا مضمون تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں۔ یہ آیات اہل ایمان کو آزمائش میں ڈٹ جانے کی ہدایت دے رہی ہے، البتہ ان کی تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں اسلوب اختیار کیے گئے۔ سختی کے اعتبار سے آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی دین پر استقامت کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ہی اجر و ثواب کا سامان کر رہے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ نرمی کے اسلوب میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ بھی آج تشدد
تشدد اور اذیتوں کا سامان کر رہے ہیں، اللہ ان کے حال سے واقف ہے، ان قریب انہیں اس صبر و استقامت کا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے حق پر ڈٹے رہنے اور دوسروں کو بھی دین حق کی دعوت کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آیات 8 سے 9 میں والدین کی طرف سے شرک کا حکم۔ ان آیات میں ان نوجوانوں کے مسئلے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی جنہیں ان کے والدین شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے ہی حکم دیا، البتہ اگر وہ شرک یا شریعت کی کسی نافرمانی پر مجبور کریں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین ناراض ہو کر اولاد کو علیحدہ کر دیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ایسے حق کے علمداروں کو نیک لوگوں کی پاکیزہ صحبت عطا فرما دے گا۔ پھر آیات 10 سے 11 کا مضمون اللہ ظاہر فرما دے گا کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ آیات منافقانہ کردار واضح کر رہی ہیں، جہاں سہولتیں اور فوائد ہوں وہاں منافق ساتھ دیتا ہے، جہاں مال اور جان کی قربانی کا معاملہ ہے منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے ہر کلمہ گو مسلمان کے حقیقی کردار کو ظاہر فرما دے گا۔ حق کی خاطر جان و مال کی بازی لگانے والے مومن ثابت ہوں گے اور دنیا کی خاطر دین کے لیے قربانیوں سے گریز کرنے والے منافق قرار پائیں گے۔ آیات 12 سے 13 کا مضمون نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا فریب۔ مشرکین مکہ کے بڑے بوڑھے نوجوانوں کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، ہمارے راستے پر چلو، اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہے تو ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے ساتھ لے لیں گے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا قیامت کے روز کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہ لے سکے گا، اگر توبہ نہ کی تو ہر ایک کو گناہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ گمراہ کرنے والوں کو دگنی سزا ملے گی۔ اپنی گمراہی کا وبال بھی ان پر آئے گا، دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیات 14 سے 15 کا جو مضمون ہے حضرت نوح کی استقامت۔ یہ آیات بیان کر رہی ہیں حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک رہے، انہیں حق کی دعوت دیتے رہے، قوم نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت نوح کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ حضرت نوح بڑی استقامت کے ساتھ حق کی راہ میں ڈٹے رہے، آخرکار ایک طوفان کے ذریعے مخالفین حق کو ہلاک کر دیا گیا اور ایک کشتی کے ذریعے حضرت نوح اور اہل حق کو بچا لیا گیا۔ پھر آیات 16 سے 18 کا مضمون حضرت ابراہیم کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت حق دی، جس کا لب لباب یہ تھا صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ کے سوا دیگر تمام معبود خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسانوں کو رزق اور تمام ضروریات اللہ فراہم کرتا ہے، لہٰذا اسی کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ من گھڑت معبودوں کو مت شریک کرو۔ کوئی چاہے نہ چاہے اسے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا جہنم کا فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اگر تم نے دعوت حق کو جھٹلا دیا تو یہ روش ماضی میں بھی کئی قوموں نے اختیار کی تھی۔ رسولوں کی ذمہ داری صاف صاف حق کا پیغام پہنچا دینا، لوگوں سے منوانا نہیں، البتہ جو لوگ حق سے گریز کریں گے وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے شدید عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ آیات 19 سے 23 کا جو مضمون ہے تمام انسانوں کے لیے درس عبرت۔ ان آیات میں تمام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ نے کائنات میں کیا کچھ بنایا، وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے ایسا کرنا انتہائی آسان ہے۔ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضری ہو کر رہے گی، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ کوئی مخلوق زمین یا آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ جب چاہے اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی اس کی مدد کرنے والا یا حمایتی نہ ہوگا۔ جو بد نصیب اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور آخرت میں اس اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیات 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، انہیں دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔
حضرت ابراہیم نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن یہ دنیا کی رشتہ داریوں اور تعلقات کے بندھن ہیں جن کی وجہ سے تم باطل عمل پر اڑے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے سے وابستہ مفادات اور ایک دوسرے کی ناراضگی کا خوف ہے جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بن چکا ہے۔ اب تم جان بوجھ کر حق کی طرف آنے سے اعراض کر رہے ہو، البتہ جان لو کہ قیامت کے دن کوئی تعلق کام نہ آئے گا۔ گمراہی میں مبتلا دوست اور رشتہ دار ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ وہاں تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اس قوم سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ مشرک رشتہ داروں سے کٹے تو اللہ نے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، پھر ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور وہ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ پھر آیات 28 سے 35 کا جو مضمون ہے حضرت لوط کی قوم کی خباثت اور برا انجام۔ تاریخ انسانی میں ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل کا ارتکاب سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ وہ بدبخت بھری محفلوں میں اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس بدفعلی سے روکا تو اکڑ کر عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اس بدبخت قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں کی آمد پر حضرت لوط گھبرا گئے۔ فرشتوں نے تسلی دی اور آگاہ کیا کہ آپ اپنے اہل خانہ سمیت اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، البتہ آپ کی بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ ہیں، اس کا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس بدبخت قوم کی بستی کو الٹ دیا گیا اور اوپر سے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ طویل عرصے تک ان کی بستی کے کھنڈرات بعد میں آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بنے رہے۔ پھر آیات 36 سے 39 کا مضمون جو ہے مجرم قوموں کی عبرتناک مثالیں۔ ان آیات میں 4 مجرم قوموں کی روش بطور عبرت پیش کی گئی۔ اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا، اللہ نے ایک زلزلے کے ذریعے انہیں برباد کر دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود نے باوجود سمجھدار ہونے کے رسولوں کی واضح تعلیمات کو قبول نہ کیا اور شیطان کی سمجھائی ہوئی احمقانہ روش کو اختیار کر کے خسارے کا سودا کیا۔ فرعون، اس کے سرداروں حامان اور قارون نے حضرت موسیٰ کے واضح معجزوں کو جادو قرار دے دیا اور انتہائی تکبر کے ساتھ حق کی دعوت کو رد کر دیا۔ البتہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور تباہی کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد آیت 40 میں ہے عذاب کی 4 صورتیں۔ اس آیت میں عذاب کی 4 صورتیں بیان ہوئی جن کے ذریعے بڑی بڑی تہذیبوں کو ختم کر دیا گیا۔ تیز آندھی جس کے ذریعے ظالم قوموں پر کنکریاں برسائی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہی عذاب آیا۔ زلزلہ جس کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو ہلاک کیا گیا، اور زمین میں دھنسا دینا جس کے ذریعے قارون کو نیست و نابود کیا گیا۔ طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا جیسا کہ قوم نوح اور آل فرعون کو تباہی سے دوچار کیا گیا۔ قوموں پر عذاب ان کے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آیات 41 سے 44 کا مضمون شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال۔ ان آیات میں شرک کے جرم کی حقیقت واضح کی گئی۔ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید یا ان پر اعتماد کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی مکڑی کا جال بنانا۔ مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بھی بے فائدہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ اللہ مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کی لاچارگی اور بے بسی سے واقف ہے۔ زبردست اور کمال حکمت کا پیکر صرف اللہ ہی ہے۔ وہ گمراہ کن تصورات اور طرز عمل کو واضح مثالوں کے ذریعے بیان کرتا، لیکن لوگوں کی اکثریت ان مثالوں پر غور نہیں کرتی۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے با مقصد بنائی ہے۔ ہر شے کا مقصد ہے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا۔ انسانوں کی خیر بھی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ اختیار کو اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرے۔ یہ طرز عمل ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کو سنوار دے گا۔
یہاں پر 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نمل میں ہے کہ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اگر ان سوالات پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور سوچیں کہ ان نعمتوں پر ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ تو جس چیز سے ہمیں رحمت ملتی ہے اس سے دور رہنا اللہ کی رحمت سے دور رہنا ہے۔ اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت کے نزدیک ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی ہر وقت سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ پھر سورہ القصص میں ہے کہ بنی اسرائیل کے نجات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ کو الہام کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بچائے گا، واپس لٹائے گا اور ان کو پیغمبروں میں سے بنائے گا۔ کس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کو اپنے بیٹے کے پاس رکھا، کیسے اللہ نے اسباب بنائے، بس اللہ پر ہی یقین ہونا چاہیے ہر وقت۔ اس پارے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے نادانستہ گناہوں پر بھی اللہ سے استغفار کیا جائے۔ آیت 22 سے عمل کا نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی راہ پا لیتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا کام بات بتانا، آگاہ کرنا ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ یاد رکھیں کہ عقل مند شخص خیر اور باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فخر کرنے والوں اور مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون، حامان، قارون کا بدترین انجام ہوا۔ یاد رکھیں کہ مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل نہیں، لیکن اگر ایمان میں اضافہ ہو تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت میں دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے پر امتحان تو ہوگا، جیسے جتنا مضبوط ایمان اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ پھر اسی میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اچھی چیز سے بدل کر دے گا۔ پھر اسی صورت میں اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ مکڑی کے گھر کی مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ گھر کس کے لیے بنتا ہے۔ انسان کو سردی، گرمی، بارش، آندھی اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر ہوتا ہے۔ تو مکڑی کا گھر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، نہ سردی گرمی سے بچاتا ہے اور نہ بارش، آندھی اور حملہ آور سے۔ انتہائی کمزور اور ناپائیدار گھر ہوتا ہے۔ اگر اس سے ذرا سا ہاتھ چھو بھی جائے تو ہٹتا نہیں، ہاتھ کو ہی چمٹ جاتا ہے اور اس کو توڑ کر ہی ہاتھ سے اتارنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں۔ ان کو سہارا بنا رہے، ان سے توقعات رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ پھر ہم سورہ قصص کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور توکل علی اللہ۔ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا میں اپنے انتہائی ضرورت مند ہونے اور اللہ کی نظر کرم کے طالب ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس میں خیر کا لفظ کئی چیزوں پر بولا گیا، یعنی کہ جیسے کھانا، نیکی کا کام، عبادت، قوت، مال وغیرہ پر۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزیں چاہیے تھی، کھانا بھی اور ٹھکانا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اجنبی تھے، پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، پھر اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔ اس میں عمل کا پوائنٹ ہمارے لیے ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم اللہ کو پکارنے کو بہت ہلکا اور دعا کو بہت معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں، جبکہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ یاد رہے، جب ہمارے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں رہتا تو بھی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی مدد۔ اس میں ایک اہم نقطہ غور و فکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن وہ آزماتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے ہیں کہ نہیں۔ کچھ حالات میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی طرف
پلٹے۔ اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم مشکل میں، دکھ، تکلیف، پریشانی کے موقع پر کہاں جاتے ہیں، اللہ کے پاس یا لوگوں کے پاس؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پھر اللہ رہنمائی فرما دے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی بیان کردہ مثالوں اور نشانیوں پر خوب غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔